محترم ناظرین، وظیفے کے آغاز سے پہلے ہمارا پیغام سن لو۔ اگر آپ کسی روحانی، گھریلو رزق یا ذہنی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں تو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ہم سے رابطہ کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو نیک نیتی سے وہ وظائف بتائیں گے جو دین اسلام میں ثابت اور مؤثر ہیں۔ ہماری کوشش صرف رہنمائی اور دعا ہے۔ شفا اور حل اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی بہن یا بھائی ہماری خدمات سے خوش ہو کر ہدیہ دینا چاہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن یا لازم یا شرط نہیں۔ رابطہ نمبر نیچے ہے۔ واٹس ایپ پیغام کے لیے لکھیں، وظیفے کے لیے رابطہ کرنا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی عظیم تسبیح جس کا علم سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے خود سید الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین محبوب رب العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا۔ یہ وہ مقدس اذکار ہیں کہ جو کوئی مومن بندہ دل کی گہرائی اور اخلاص کے ساتھ پڑھ لے، اسے رب قدیر ستار و غفار کی طرف سے ایسا انعام عطا ہوتا ہے جس کا تصور بھی انسانی عقل نہیں کر سکتی۔ اس تسبیح کی برکت سے بندے کو ایک نہیں ہزاروں مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ایسی تسبیح جس کی تاثیر سے بلند و بالا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ابلتے دریا اپنی روانی کھو بیٹھیں، دبتی ہوئی آگ ٹھنڈی ہو جائے اور گناہیوں مٹ جائیں جیسے وہ کبھی سرزد ہی نہ ہوئے ہو۔ وہ رات اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی جب مدینہ طیبہ کی فضائیں خاموش تھیں۔ مدینہ کی ہوائیں روحانی خوشبو سے لبریز تھیں۔ کائنات کا ہر ذرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کر رہا تھا۔ فضا میں سکون ایسا چھایا ہوا تھا گویا زمین اور آسمان سجدے میں جھکے ہوئے ہوں۔ ایسے میں تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک اوڑھے خالق کائنات کے حضور حالت قیام، رکوع و سجود میں مشغول تھے۔ اسی لمحے عرش معلیٰ سے ایک نور کا نزول ہوا۔ امین وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ رب العزت کے حکم سے آسمان و زمین کے درمیان پیغام ربانی لے کر اترتے ہیں، نوری پر کھولے ہوئے زمین پر تشریف لائے۔ فضا میں نور پھیل گیا، فرشتے ادب سے جھک گئے، ہوائیوں خوشبو سے مہک اٹھیں اور پوری کائنات خاموش ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عرض کیا، یا حبیب اللہ، یا شفیع الامہ، آج میں ایک ایسا راز لے کر آیا ہوں جو روز محشر ایک عام سے دکھنے والے بندے کو اتنا بلند رتبہ عطا کرے گا کہ تمام انبیاء، اولیاء، شہداء اور صالحین حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ اس بندے کے چہرے سے ایسی روشنی پھوٹے گی جیسے 14ویں کے چاند سے نور نکل رہا ہو۔ لوگ کہیں گے شاید یہ کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے یا مقرب فرشتہ ہے۔ اسی لمحے آسمان سے ایک ندا آئے گی، نہ یہ نبی ہے، نہ کوئی ولی، نہ فرشتہ، بلکہ یہ وہ خوش نصیب بندہ ہے جس نے اپنی زندگی میں ایک بار وہ برکات اور بلند مرتبہ کلمات پڑھے تھے جنہیں آج میں آپ کو سکھانے آیا ہوں۔ محترم عزیزو، یہ وہ الفاظ ہیں جو جنت کی کنجی ہیں۔ جو بندہ انہیں اخلاص سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ پل صراط پر وہ ایسے گزرے گا جیسے بجلی کی چمک۔ حالانکہ اس کے اعمال میں بڑے بڑے گناہ ہوں گے، لیکن رب الغفور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ اگر کوئی یہ کلمات دھوکتی آگ پر پڑے تو وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اگر کوئی پیاس سے نڈھال ہو اور یہ تسبیح پڑھ لے تو وہ فوراً سیراب ہو جائے۔ اگر کوئی بھوکا ہو اور یہ اذکار کرے تو آسمان سے رزق برسنے لگے گا۔ اگر کوئی علم کا طالب ہے اور قرآن یاد نہیں ہو رہا تو ان کلمات کو ورد بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سینے کو علم سے بھر دے گا، اس کے دل کو قرآن سے معمور کر دے گا۔ یہ وہی کلمات ہیں جنہیں لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دن رات ان کلمات کا ورد کیا اور مجھے ایسی روحانی لذت، ایسا شرف نصیب ہوا جو دنیا کی ساری دولت سے بڑھ کر تھا۔ انہی کلمات کے صدقے میں نے خواب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی میں نے ان مقدس اذکار کے ذریعے اللہ سے کوئی بھی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کبھی مایوس نہیں کیا۔ ہر حاجت پوری ہوئی، کوئی دعا رد نہ ہوئی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن حفظ کرنے میں وقت محسوس کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر
عرض کیا یا رسول اللہ میں بار بار قرآن پڑھتا ہوں مگر مجھے یاد نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ کلمات پڑھو اور اللہ رب العالمین سے دعا کرو، تمہیں قرآن سینے میں اترتا ہوا نازل ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کلمات پڑھے اور قرآن ان کے دل میں بس گیا۔ ناظرین کرام، کیا آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ روز قیامت آپ کے چہرے پر نور ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ پل صراط پر آپ ایسے گزر جائیں جیسے گناہ کیے ہی نہ ہوں؟ کیا آپ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ آپ سے حساب لیے بغیر جنت میں داخل فرما دے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کی ہر جائز حاجت پوری ہو جائے؟ یہی وہ راز ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری امت کے 70,000 ایسے افراد دکھائے گئے جو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدشگونی نہیں لیتے اور صرف اپنے رب رحیم پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ میں ان میں شامل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں شامل ہو۔ ایک اور صحابی نے عرض کیا میرے لیے بھی دعا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ تم سے سبقت لے گیا۔ قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا، زمین تابہ بن جائے گی، انسان پسینے میں ڈوبے ہوں گے، ہر چہرہ پریشان، ہر آنکھ خوف زدہ۔ اسی ہجوم میں ایک چہرہ چمک رہا ہوگا، نور سے جگمگا رہا ہوگا۔ لوگ حیرت سے کہیں گے یہ کون ہے؟ کوئی نبی، کوئی فرشتہ؟ لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ یہ وہ ہی خوش نصیب ہوگا جس نے اپنی زندگی میں ایک بار وہ کلمات پڑھے جو جنت کی کنجی ہیں۔ آسمان سے اعلان ہوگا یہ وہ بندہ ہے جس نے وہ الفاظ پڑھے تھے جو اللہ نے اپنے خاص بندوں کے نصیب میں لکھے ہیں۔ پھر وہ بندہ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس کے اعمال نامے میں 1000 حج اور عمرے کا ثواب لکھا جائے گا۔ پل صراط اس کے لیے ایسی ہو جائے گی جیسے نرم ہوا۔ یہ وہی اذکار ہے جو آگ کو بجھا دیتے ہیں، پیاسے کو سیراب کرتے ہیں، بھوکے کو کھانا عطا کرتے ہیں، پریشان کو سکون بخشتے ہیں، بیمار کو شفا دیتے ہیں، بے علم کو علم عطا کرتے ہیں اور گناہوں سے بھرے دل کو پاک کر دیتے ہیں۔ آگ کو فوراً بجھا دیتے ہیں۔ حافظ قرآن کو ایسا حافظہ عطا کرتے ہیں کہ الفاظ دل پر نقش ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ خزانہ ہے جسے جبرائیل امین خود لے کر آئے۔ یہ وہ راز ہے جو قیامت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ ناظرین محترم، یہ ایک حیران کن منظر تھا۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص مسجد میں داخل ہوا۔ اس کے کپڑے نہایت سفید اور بال سیاہ تھے اور سفر کا کوئی نشان تک نہ تھا۔ کسی نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا اور گھٹنوں سے آپ کے گھٹنے ملا کر اور ہاتھ اپنی رونوں پر رکھ دیے۔ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ اجنبی نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ شخص سوال بھی کر رہا تھا اور خود ہی جواب کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھو۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو تو کم از کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس اجنبی شخص نے قیامت کے متعلق پوچھا اور کہا کہ اس کی کچھ نشانیاں بیان کیجیے۔ آپ نے فرمایا قیامت کی کچھ نشانیاں یہ ہوں گی کہ باندھی اپنی مالک ان کو جنم دے گی، ننگے پاؤں ننگے بدن چروائی بلند و بالا عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ اور پھر وہ شخص اٹھا اور چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو یہ کون تھا؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے دجال ظاہر ہوگا۔ وہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اس کی ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہوگی اور دوسری انگور کی طرح ابری ہوئی ہوگی، اور لوگوں کو جنت اور جہنم دکھائے گا۔
مگر اس کی جنت در حقیقت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم در حقیقت جنت ہوگی۔ وہ جھوٹ بولے گا، لوگوں کو گمراہ کرے گا اور اپنے آپ کو رب کہلوائے گا۔ وہ آسمان سے بارش برسائے گا، زمین سے فصلیں اگائے گا، اس کے پاس ایسے فریب ہوں گے کہ لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اس کی فتنہ انگیزی کا یہ عالم ہوگا کہ وہ ایک نوجوان کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر اس سے پوچھے گا کہ بتا میں تیرا رب ہوں۔ وہ نوجوان کہے گا کہ اب میرا یقین اور بڑھ گیا ہے کہ تو جھوٹا ہے۔ دجال کے پاس شیطان کی مدد سے وہ طاقتیں ہوں گی جو عام آنکھ دیکھ نہ سکے گی۔ وہ ساری دنیا میں سفر کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ وہاں فرشتے اس کے داخلے پر پہرا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمین میں 40 دن تک رہے گا، مگر اس کے دن معمول کے دنوں جیسے نہ ہوں گے۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ دن جو 1 سال کے برابر ہوگا، کیا میں اس میں 5 نمازیں ہی پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ وقت کا اندازہ لگا کر نمازیں ادا کرنا ہوگا۔ ناظرین محترم، دجال کے فتنے سے بچاؤ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں سورہ کاف کی ابتدائی آیات پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے اور ایمان کے ساتھ عمل اور دعا کا سہارا لینے کا حکم فرمایا ہے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب صرف وہی بچ سکے گا جس کے دل میں یقین کی روشنی ہوگی اور اپنے رب پر بھروسہ رکھے گا، کیونکہ دجال کی چمک و دمک اور جھوٹ اتنا طاقتور ہوگا کہ صرف اہل ایمان ہی اس سے محفوظ رہ سکیں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے ہر دور میں اپنے بندوں کو آزمایا ہے اور قیامت سے پہلے سب کا سب بڑا امتحان دجال کا فتنہ ہوگا، جس سے بچنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے اور اس کی تیاری کا وقت آج ہے۔ اگر آج ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کر لی تو کل ہم فتنے کی آندھی میں ڈولنے والے نہیں ہوں گے۔ ایک رات جب مکہ کی فضائیں بالکل خاموش تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں آسمانی سفر پر لے جایا جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بیت المقدس مسجد اقصی لے کر گئے، جہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کی۔ پھر آسمانوں کی طرف سفر کا آغاز ہوا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور عرض کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے مجھے اجازت نہیں، یہاں سے آپ کو اکیلے جانا ہوگا۔ اور وہاں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، جہاں 50 نمازوں کا حکم دیا گیا جو بعد میں 5 کر دی گئی، لیکن ان کا اجر 50 ہی رکھا گیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے تو کفار نے مذاق اڑایا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یہ سچ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا، بس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، بس مجھ سے کھانے کا سوال کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں، بس مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس مجھ سے ہدایت طلب کرو تو میں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب پہلے اور پچھلے انسان اور جن ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگے اور میں سب کو عطا کر دوں گا تو میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہ ہوگی جتنا کہ سمندر میں سوئی ڈبونے سے پانی کم ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ مال ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو ان سب مظلوموں میں اس کی نیکیاں بانٹ دی جائے گی۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں اور مظلوموں کے حقوق باقی رہے تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ناظرین محترم، اب ہم آپ کو ایک اور آزمائش کا واقعہ سناتے ہیں جو ہمیں صبر اور یقین کا سبق دیتا ہے۔
حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں مال، اولاد اور صحت سب کچھ عطا فرمایا تھا، لیکن ان پر ایسی آزمائش آئی کہ نہ صرف ان کا مال ضائع ہو گیا بلکہ ان کے تمام بچے بھی فوت ہو گئے، اور جسم پر بیماری ایسے پھیل گئی کہ گوشت جھڑنے لگا۔ لوگ ان سے دور بھاگنے لگے، یہاں تک کہ شہر سے باہر تنہا ایک کچے گھر میں رہنے لگے۔ صرف ان کی زوجہ ان کے ساتھ دیتی رہی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کبھی شکایت نہ کی بلکہ ہر وقت یہی کہتے رہتے کہ اے اللہ، جو کچھ تو نے دیا وہ تیرا تھا، جو تو نے لیا وہ بھی تیرا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سالوں تک اسی حالت میں رہے لیکن کبھی شکوہ نہ کیا۔ آخرکار جب ان کی زوجہ بھی بیمار ہو گئی اور خدمت سے مجبور ہو گئی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، ان کے جسم کو تندرست کر دیا، ان کا مال واپس عطا فرمایا اور ان کی اولاد کو بھی لوٹا دیا بلکہ پہلے سے زیادہ عطا کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے ایوب کو پایا صبر کرنے والا، بہترین بندہ، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ ناظرین محترم، حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جب آزماتا ہے تو اس کی صبر کو دیکھتا ہے۔ اگر بندہ صبر کرتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ اور یہی راز ہے آزمائشوں میں کامیابی کا کہ بندہ اللہ سے امید نہ توڑے اور ہر حال میں اسی سے مانگتا رہے۔ ایک عظیم اور نورانی رات، مدینے کی فضاؤں میں سکون اور خاموشی کا عالم تھا۔ سب کچھ تھم سا گیا تھا، جیسے کائنات کسی مقدس لمحے کا انتظار کر رہی ہو۔ وقت کا وہ لمحہ جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہونے والی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں چادر اوڑھے عبادت میں مشغول تھے۔ آپ کا دل مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکا ہوا تھا۔ اسی وقت آسمان سے نور کی ایک لہر اترتی ہے، فرشتوں کی صفیں بجھ جاتی ہیں، ہوائیں خوشبو سے مہک اٹھتی ہیں اور ایک نورانی چمک کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ خزانہ تھا جو قیامت کے دن امت محمدیہ کے لیے ایک عظیم انعام بننے والا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک راز لے کر آیا ہوں جو صرف آپ کے لیے ہے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جس کو اگر کوئی بندہ زندگی میں ایک بار بھی پڑھ لے تو قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا۔ لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ یہ کون ہے، نبی ہے، ولی ہے یا کوئی مقرب فرشتہ؟ اسی وقت ایک فرشتہ پکارے گا، نہیں، یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ وہ کلمات پڑھے تھے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین علیہ السلام نے سکھائے تھے، اور یہ بندہ بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پل صراط پر یہ بجلی کی طرح گزرے گا جیسے اس پر کبھی کوئی گناہ تھا ہی نہیں، اگرچہ اس کے درختوں گناہ سمندر کی جھاگ، درختوں کے پتوں اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دے گا۔ ناظرین محترم، اس دعا کے پڑھنے والے کو 1000 مقبول حج اور عمرے کا ثواب دیا جائے گا۔ اگر یہ کلمات آگ پر پڑھ لیے جائیں تو آگ بجھ جائے گی، اگر کسی پہاڑ پر پڑھے جائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اگر کوئی پیاسا ہو اور یہ کلمات پڑھے تو فوراً سیراب ہو جائے گا، اگر کوئی بھوکا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، اگر کوئی قرآن کو یاد نہ رکھ پا رہا ہو تو ان کلمات کی برکت سے اس کے حافظے میں قرآن کا علم اور نور اتر جائے گا۔ یہ ہیں وہ عظیم کلمات، ان کو آپ غور سے سماعت فرمائیں، میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے پڑھ لیں۔ 1، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ 2، لا الہ الا اللہ الحکم العدل المبین۔ 3، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 4، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ناظرین محترم، یہ وہ کلمات ہیں جن میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ ان کی برکت سے وہ دروازے کھل جاتے ہیں جو انسان کے گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ یہ کلمات صرف زبانی نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے پڑھے جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت فوراً متوجہ ہو جاتی ہے۔ ان اذکار کو اپنائیے، انہیں اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو، حضور پاک کی شفاعت حاصل ہو اور وہ بلند مقام جس کی بشارت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دی ہے وہ ہمارے نصیب میں آ جائے۔ ناظرین محترم، کبھی کبھی انسان دعاؤں کے سمندر میں تیر رہا ہوتا ہے مگر اس کی فریادیں آسمان تک نہیں پہنچتی۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی سنتا نہیں بلکہ یہ ہے کہ وہ اس کی بارگاہ میں پہنچنے کا سچا وسیلہ اختیار نہیں کرتا۔ بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں جو زمین سے اٹھ کر عرش الہی تک سیدھا چلتے جاتے ہیں، فرشتے ان الفاظ کو اپنے پروں میں سمیٹ کر لے جاتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ یہ وہی کلمات ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے تھے۔ ان میں ایسی تاثیر ہے کہ جو زبان سے نکلتے ہی دل کو نرم کر دے، روح کو پاکیزگی عطا کریں اور انسان کو اللہ کی محبت سے لبریز کر دیں۔ یہ کلمات صرف تسبیح نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان ہے، یہ حق کی گواہی ہے، یہ عدل اور قوت کی پہچان ہے، یہ وہ سچائی ہے جو ہر باطل کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، یہ وہ نور ہے جو مایوسی کے اندھیروں میں چراغ بن کر جلتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ اذکار ان لوگوں کے لیے ڈھال بن جاتے ہیں جو غموں کے طوفان میں ڈوبے ہوں، جو مایوسی کے گھنے جنگلوں میں راستہ کھو بیٹھے ہوں۔ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں۔ ان میں ایسی حرارت ہے جو بدنیتی، بدنصیبی کو جلا دیتی ہے، اور ایسی ٹھنڈک ہے جو دل کے زخموں پر مرہم بن جاتی ہے۔ یہ الفاظ، یہ جملے، یہ نورانی کلمات محض الفاظ نہیں بلکہ بند قفلوں کی چابیاں ہیں، تقدیروں کی چابی، دعاؤں کا جواب، اور ایسے راز ہیں جو صدیوں سے اللہ کے خاص بندوں کو عطا کیے گئے۔ ان کلمات میں وہ تاثیر ہے جو سوئے ہوئے نصیب کو بیدار کر دے، بند ہو چکے رزق کے دروازوں کو کھول دے، بے قرار دل کو قرار دے اور اندھیروں میں روشنی کا چراغ جلا دے۔ محترم سامعین، اگر کوئی بندہ ان الفاظ کو دل کی گہرائیوں سے پڑھتا ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، نیت کی سچائی کے ساتھ اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کر لے، تو وہ خود محسوس کرے گا کہ کیسے دل کی گٹھن پردے ہٹتے ہیں اور نور الہی دل کے اندر اترنے لگتا ہے۔ وہ محسوس کرے گا کہ دل کی دنیا بدل گئی، سوچ کا زاویہ بدل گیا ہے اور روح میں ایسا سکون اترا ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ یہ کلمات کسی خاص ساتھ، کسی مخصوص گھڑی یا خاص مہینے پر محتاج نہیں، یہ ہر دن، ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ جڑنے والے الفاظ ہیں۔ آگے بہت زیادہ تاثیر ہے، اس لیے ابھی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔